عوامی نمائندے منتخب ہوئے تھے ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے، اور ان بلدیاتی اداروں کے تمام اختیارات جو ہے وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کے حوالے کر دیے گئے ہیں، اور اب ان کے زیر اہتمام جو ہے وہ بلدیاتی سرگرمیاں جو ہیں اور سہولتیں جو ہے وہ عوام کو پہنچائی جائیں گی۔ اس کے چند دن بعد ایک اور خبر چھپی کہ جو انتخابات ہونے تھے بلدیاتی اداروں کے، جو اب ظاہر 4 سال ٹینیور کے بعد 3 مہینے کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، تو وہ انتخابات جو ہے وہ صوبے میں سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر بدامنی کی وجہ سے ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور اب وہ عید الاضحیٰ کے بعد کسی موقع پر منعقد ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ عوام الناس کے لیے روزمرہ کے مسائل میں سہولتیں باہم پہنچانے کا نظام ہے۔ صفائی ستھرائی کا نظام ہو، پانی کی فراہمی کا نظام ہو، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو کہیں پہنچانے کا نظام ہو، یا دیگر جو بنیادی چیزیں ہیں، جو آوارہ کتوں کا مسئلہ ہے، جو ایمیونائزیشن کے مسائل ہیں، جو دیگر بنیادی جو عوام کو سہولتیں چاہیے، جو ان کو گھروں کی دہلیز پر مہیا کرنے چاہیے، اس کے لیے پوری دنیا میں شہری سہولتوں کو دوام دینے کے لیے بلدیاتی نظام بنایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ موجود ہے۔ اور یہ پرانے زمانے سے، یعنی جب شہر بننے شروع ہوئے تھے تو اس زمانے سے ہزاروں سال پہلے سے یہ نظام دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جب جس زمانے میں برٹش گورنمنٹ تھی، اس زمانے میں بھی بلدیاتی ادارے موجود ہوتے تھے، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو اس کے بعد سے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ اس کو ایک یعنی دوام دیا گیا اور اس کو جاری رکھا گیا، اور اس میں عوامی نمائندگی جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ یعنی شہروں کی سطح پر میئر منتخب ہوتے تھے، اور اسی طرح اضلاع کے اندر یا دیہات کے اندر مختلف قسم کے نظام پاکستان میں پائے جاتے تھے۔ پھر جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک زبردست نظام بنیادی جمہوریتوں کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ یونین کونسل کی سطح پر، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ کونسل کی سطح پر، اور اسی طرح مختلف لیولز پر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے، اور اس میں عوامی نمائندگی ہوتی تھی، اور وہ پھر کام کرتے تھے، دیگر اداروں کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اس میں وہ صحت کی سہولتوں کے حوالے سے بھی کام کرتے تھے، وہ تعلیم کے حوالے سے بھی کام کرتے تھے، وہ پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے بھی کام کرتے تھے، اور مختلف جو ادارے ہیں اور جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ عوام کو سہولتیں باہم پہنچاتے تھے۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی 1989 میں، تو اس میں جو ہے پھر دوبارہ انہوں نے ایک بڑا مضبوط بلدیاتی نظام پاکستان میں قائم کیا، اور پورے ملک میں بلدیاتی ادارے رواں دواں ہوئے، اس میں عوام کونسلرز منتخب ہوئے، میئر منتخب ہوئے تمام بڑے شہروں میں، اور ایک بڑا مضبوط سسٹم ڈھانچہ جو ہے وہ بلدیاتی نظام کا پورے ملک میں بنایا گیا۔ لیکن سب سے بہترین سسٹم جو بنایا گیا ہے پاکستان میں اب تک کی تاریخ میں، وہ 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت 2001 میں یہ نظام بنایا گیا۔ جنرل مشرف کی حکومت میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جنرل تنویر نقوی اس کے سربراہ تھے۔ انہوں نے بہت طویل عرصے ارکریزی کے ساتھ محنت کر کے ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم میں انہوں نے جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی وہ ڈیولوشن ہے، کہ ڈیولوشن کیا گیا، اور یعنی ڈی سینٹرلائزیشن کی گئی، اور اختیارات کو یعنی وفاقی حکومت نے جو اختیارات صوبائی حکومت کو دیے ہیں وہ اختیارات انہوں نے بہت سارے اختیارات جو ہے اور محکمے جو ہے اور شعبہ جات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹ کو منتقل کیے، اور مقامی حکومتوں کا ایک نظام ترتیب پایا جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر تحصیل اور ٹاؤن لیول پر، اور پھر یونین کونسل کے لیول پر، تین یعنی جو لوئسٹ ٹیئر تھا اس کا وہ یونین کونسل ہوتا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاؤن یا تحصیلیں ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی تھی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی تھی، جس کے لیے پہلی مرتبہ ناظم کا لفظ طے کیا گیا، یعنی میئر کی بجائے ناظم یا چیئرمین کی بجائے ناظم کا ایک لفظ کوائن کیا گیا، اور وہ بڑا اچھا تھا کہ ایک پاکستانی
اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سسٹم میں بھی شامل ہوا، اور جو پشاور کی ڈسٹرکٹ کونسل ہے اس کا میں ڈسٹرکٹ نائب ناظم بنا۔ ڈسٹرکٹ ناظم جو تھے وہ اعظم آفریدی صاحب تھے، اور جن کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اور ہمارا ایک متحدہ پینل بنا تھا، اور اس میں ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ نائب ناظم بنا۔ اور اس دوران کئی مرتبہ چونکہ جب وہ باہر ملک جاتے تھے یا چھٹی پر ہوتے تھے تو ان کی جگہ میں ڈسٹرکٹ نظامت کا کام بھی کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ سب سے بہترین سسٹم تھا، ایک آئیڈیل سسٹم تھا، جس میں نہ صرف نچلے سطح پر اختیارات دیے گئے بلکہ اس کے بعد ان کو فنڈز بھی فراہم کیے گئے، اور ترقیاتی فنڈز بھی ان کو دیے گئے۔ تو پہلی مرتبہ بالکل نچلی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، دیہات کی سطح پر، محلوں کی سطح پر جو ہے وہ فنڈز استعمال ہوئے، اختیارات دیے گئے، کونسلرز منتخب ہوئے، ناظمین منتخب ہوئے، اور انہوں نے کام کیا، اس سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے کام کیا۔ لیکن بدقسمتی ہوئی کہ جیسے ہی جنرل مشرف کی حکومت ختم ہوئی، وہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب نئی حکومتیں آئیں تو انہوں نے نئے سرے سے نظام کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ یعنی خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی، لیکن انہوں نے اپنے دور میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو دوبارہ فعال نہیں کیا۔ انہوں نے 2012 میں ایک آرڈیننس جاری کیا، ایک قانون بنایا، لیکن اس پہ عمل نہیں آیا۔ پھر جب حکومت 2015 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے الائنس کیا تھا، اور عنایت اللہ صاحب جو ہے وہ اس کے بلدیاتی وزیر مقرر ہوئے، تو اس موقع پر ہم نے مل کر ایک نیا یعنی وہ بنایا، قانون بنایا بلدیاتی نظام کے لیے، جس کو 2015 کا آرڈیننس یا 2015 کا قانون کہا گیا۔ اور اس میں ہم نے وہ جو نظام تھا، جو سابقہ نظام تھا، اس کو کافی حد تک قائم کرنے کی کوشش کی، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور اس طرح تحصیل لیکن البتہ یونین کونسل کی جگہ جو ہے وہ ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل نے لے لی، اور ان کی تعداد کافی بڑھ گئی، ہزاروں کی تعداد ان کی ہو گئی۔ لیکن بہرحال وہ جو لوئسٹ ٹیئر رہا تھا ولیج کونسل کا اور جو نیبرہڈ کونسل کا تھا، وہ بھی ایک فعال ٹیئر تھا۔ ان کو دفاتر فراہم کیے گئے، ان کو پوری سپورٹ دی گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ نظام بھی جو ہے وہ کام کرنے لگا، اور اس نے عوام کو نچلی سطح پر سہولتیں بہم پہنچانے کا کام کیا۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنا رویہ بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے تبدیل کرنا شروع کیا، اور اس میں انہوں نے ترامیم کی۔ اور اب جو نظام اس وقت ابھی جو ختم ہوا ہے، 15 مارچ کو جو نظام ختم ہوا ہے، یہ ایک بڑا کمزور اور مجہول سا نظام تھا۔ اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ختم کر دیا گیا تھا، تحصیل کی سطح پر جو ہے وہ نظام بنایا گیا، تحصیل کے جو ہے وہ میئر منتخب کیے گئے، وہ ناظم کا لفظ بھی نکال دیا گیا، دوبارہ میئر اور چیئرمین کا لفظ لایا گیا، اور ان کو بہت ہی محدود اختیارات دیے گئے، اور فنڈز، ترقیاتی فنڈز ان کو نہیں دیے گئے۔ جبکہ اس سے پہلے 2015 کے نظام میں 30% بلدیاتی فنڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور تحصیل کے ذریعے اور ولیج کونسلوں کے ذریعے خرچ ہوتے تھے۔ لیکن اس نظام میں جو ابھی 4 سال جاری رہا، اس میں کوئی اختیارات بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فنڈز تھے۔ وہ نظام بھی اب ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت جو ہے ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں کوئی باقاعدہ نظام، بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے۔ یہی حالت پنجاب میں بھی ہے۔ سندھ میں نظام موجود ہے، لیکن وہاں بھی ایک مستقل کشمکش ہے صوبائی حکومت کے درمیان اور اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے درمیان۔ جو کراچی کا جو میئر ہے، وہ پیپلز پارٹی نے زبردستی اپنا میئر منتخب کیا، اور اس طرح ایک عجیب سا نظام جو ہے وہ سندھ میں بھی قائم ہے، اور یہی حالت بلوچستان میں ہے۔ تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے، آپ ظاہر نام سنتے ہوں گے لندن کے میئر کا، کہ صادق خان صاحب لندن کے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کا نام کہ آپ ممدانی صاحب جو ہے وہاں پر جو انڈین اوریجن مسلم ہیں، وہ وہاں پر منتخب ہوئے ہیں، ان کا نام آپ سنتے ہوں گے۔ پوری دنیا میں ظاہر ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک بڑا مضبوط سسٹم ہے۔ ایک دفعہ ہمیں مطالعاتی دورہ کرایا گیا ساؤتھ افریقہ کا، جنوبی افریقہ کا، اور وہاں پر ہم نے خود دیکھا کہ ایک بڑا مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم، جس کے انڈر پھر پولیس بھی ہوتی ہے، بجلی کا نظام بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر ہے۔ اس طرح اور بہت ساری سہولتیں انہوں نے ڈیسنٹرلائز کی ہوئی ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، اور یہی بنیادی اسپرٹ ہے، بنیادی جذبہ ہے
کہ آپ لوگوں کو ان کی گھر کی دہلیز پر وہ جو سہولتیں دیں جو روزمرہ کی سہولتیں ہیں، اور ان کو وہ ان کے لیے عوامی نمائندگی کا بندوبست کریں. ہم برٹش گئے تھے، یو کے گئے تھے، وہاں ایک بڑا اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم قائم ہے. وہاں کے جو میئر ہیں اور وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ ٹاؤنز کے جو سسٹم ہے ان کو ہم نے یعنی اسٹڈی کیا، ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ ایک بڑا مضبوط نظام جو ہے وہ یعنی قائم ہے. اسی طرح آپ امریکہ کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں، اسی طرح اور ملکوں کے بارے میں بھی، جرمنی کے بارے میں بھی، جاپان کے بارے میں بھی. تمام ملکوں کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک موجود ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور کرتا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس طرح سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آن نہیں کرتی جو ان کو کرنا چاہیے. حالانکہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ تو عوام کی نمائندگی کی بنیاد پہ چلتی ہیں، عوامی مسائل کے حل کرنے کی بات کرتی ہیں، لیکن جب لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات آ جاتی ہے تو اس کو وہ اپنے حریف سمجھتی ہے. یہ تجربہ ہمیں ہوا. یعنی میں اس کے بعد بھی پھر یعنی لوکل گورنمنٹ کمیشن کا میں 3 سال ممبر رہا. پھر اس کے بعد میں WSSP میں جو پشاور کا جو ایک بلدیاتی ادارہ ہے 7 سال میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رہا. تو ہم نے ہر جگہ یہ دیکھا کہ ایک طرف تو بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو پسند نہیں کرتی. ادام انگل سب پلاران راوست، یہ ہمارا باپ بنا دیا ہے آپ نے لوگوں کو، کونسلروں کو ہمارا باپ بنا دیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یعنی بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ پہلے دن سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور دوسرا جو ہے جو اپر لیول کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں رہیں. حالانکہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے. ظاہر صوبے کی اپنا ایک لیول ہے، صوبائی اسمبلی کا اپنا ایک لیول ہے، اس کے MP کو اس لیول پہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح قومی اسمبلی تو ایک بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اس میں ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے ہیں. یہ جو دیہات کی سطح پر، محلوں کی سطح پر جو کونسلرز ہوتے ہیں، جو ناظم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، وہ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا، اس کا انہیں کوئی مشاہرہ بھی نہیں دیا جاتا، اور وہ مفت میں والنٹیئرلی یہ کام کرتے ہیں. لیکن وہ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، وہ لوگ ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ہر محکمے میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے اس موقع پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اگر زلزلہ آ جائے، اگر سیلاب آ جائے، اور کوئی مسئلہ ہو، اس موقع پر وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی قوت ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو حکومت کو اویلیبل ہوتی ہے. اور میں نے ہر حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی PTI کی گورنمنٹ کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا. محترم چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ میری اس معاملے پہ کئی دفعہ میٹنگز ہوئیں، اور وہ بھی اس بات کے قائل تھے، اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو، اور وہ خود کہتے تھے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح جب NP کی حکومت تھی تو بشیر خان بلور جو ہے اس کے ہیڈ تھے جو لوکل گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی تھی، ان کو میں کنونس کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور اسی طرح کامران بنگش صاحب جو ہمارے دور میں PTI کے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہوتے تھے، تو یہ تمام منسٹرز کے ساتھ ہم مسلسل یہ کام کرتے رہے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کو بھی فائدہ دے گا، یہ پارٹیوں کو بھی فائدہ، تمام پارٹیوں کو یہ انٹرٹین کرے گا. اس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے آئیں گے لوکل گورنمنٹ میں، جب سے جماعتی بنیاد پر انتخابات ہونے شروع ہوئے ہیں. یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یعنی میں نے الحمدللہ کراچی میں عبدالستار افغانی صاحب کے ساتھ، جب وہ میئر تھے کراچی میں 1989 80 81 82 کی بات ہے، ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا تھا. اور وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی کراچی میں جو اس وقت یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی کراچی کی، وہ ابھی بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور اس کے تحت بہت سارے ادارے ہیں، اور وہ اوور دا ایئرز ڈیولپ ہوئی ہے. ظاہر ایک تاریخ ہے اس کی، 70 80 سال 100 سال کی تاریخ ہے اس کی جس میں وہ ڈیولپ ہوئی ہے. یہی کام ہر جگہ ہو سکتا تھا کہ بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، ہر جگہ یہ سسٹم ڈیولپ ہوتا. ابھی جو دفاتر ہم نے ولیج کونسلوں کے اندر بنائے تھے، بہت بڑی تعداد میں، دیکھیں صرف پشاور میں 3000 سے زیادہ دفاتر بنائے گئے تھے ولیج کونسلز کے اور نیبرہڈ کونسلز کے.
ان کے اندر سیکرٹری رکھا گیا تھا، ان کے اندر ایک اہلکار رکھا گیا تھا، وہ ناظم وہاں بیٹھتا تھا، اور وہ وہاں پر اس کے لیے پورا سہولتیں وہاں دفتری سہولتیں دی گئی تھی، اور ایک پورا نظام جو ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ عوامی حمایت سے، عوامی سپورٹ سے بلدیاتی نظام کا ایک پورا ڈھانچہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس تو لوگ نہیں جا سکتے، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس تو لوگ نہیں جا سکتے، بیوروکریسی کے پاس تو ان کے تو دفتر میں کوئی آپ کو اندر بھی نہیں گھسنے دیتا۔ ہمارے دفاتر میں تو لوگ بلا روک ٹوک جو ہے وہ آ جاتے تھے، ڈائریکٹ آ جاتے تھے، وہ ہم ان کے مسائل سنتے تھے، روزانہ ہم یعنی لوگوں کو ڈیل کرتے تھے، ان کے مسائل کو مینج کرتے تھے، اس کے لیے بات کرتے تھے، اس کے لیے کوشش کرتے تھے۔ تو ایک بہت بڑی یعنی ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ حکومت کی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بھی پیدا ہو گیا ہے بلدیاتی اداروں کے خاتمے کی وجہ سے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاسی قیادت اس کو کیوں اس انداز میں لیتی ہے، اس کو کیوں اپنی دشمنی سمجھتی ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو پبلک کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے، مسائل کے حل کرنے کے لیے، اور حکومت کا بوجھ بانٹنے کے لیے ہے، حکومت کی رسپانسبلٹیز کو کم کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میری اپیل ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم اس بات پر آمادہ ہو، اس کے لیے آواز اٹھائے کہ بلدیاتی اداروں کو بنایا جائے، بلدیاتی اداروں کو تقویت دی جائے، بلدیاتی اداروں کے اندر عوامی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے، ان کو سپورٹ دیا جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں، ان کو وسائل دیے جائیں، ان کو فنڈز دیے جائیں، اور وہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جو آئین کے دفعہ 32، آئین کی دفعہ 37 اور 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو 140A آئین کی دفعہ شامل کی گئی ہے، جس میں بلدیاتی اداروں کے کنٹینیوٹی کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ دستور پاکستان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو سپورٹ کریں، اس کو آپ سٹرینتھن کریں، اس کو آپ تقویت دیں، اس کے ذریعے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی پاکستان کے لیے ایک ویکیوم ہے جو بن گیا ہے، انتظامی ویکیوم ہے، سیاسی ویکیوم ہے۔ وہیں سے لوگ اوپر آتے ہیں، وہیں سے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر جب وہ سیاسی قیادت پہ آتے ہیں تو وہ زیادہ یعنی پبلک کے ساتھ وہ خوگر ہوتے ہیں، ان کا پبلک کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، اور ان کی خدمت کرنا ان کے لیے ایک ان کا جزو لا ینفک ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کا احیاء، بلدیاتی اداروں کی تقویت اور بلدیاتی اداروں کی باقاعدگی سے کنٹینیوٹی، یہ پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔